السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ایک آیت کریمہ، آیت نمبر 5 سورۃ الفاتحہ کی پڑھی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کوئی بھائی اس کا ترجمہ سنانا چاہے تو جی۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو تیری سے مدد چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، تجھ سے صرف تیری عبادت ہے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ جی، مدد چاہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ تیری عبادت کرتے ہیں، بڑا آسان سے ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں، اور مدد بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی۔ آج کا سبق جہاں سے ہم نے آغاز کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ۔ اگر ہم اس کی تجوید کی بات کریں تو ہا پڑھنا ہے اس کو، کئی بندے اس کو دی پڑھ دیتے ہیں، دی نہیں ہے یہ، اس کو ہا پڑھنا ہے۔ ہا اور ہا میں فرق ہونا چاہیے تاکہ ترجمے میں گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں، تو اس کو پڑھنا ہے دینا۔ کیا پڑھنا ہے اس کو؟ دینا نہیں پڑھنا، وہ جو جیم کے بعد ہاتھ ہے نا وہ اوپر ہے، یہ بڑا ہے۔ دینا گول آنکھوں والا، اسے ہاں ہم بولتے ہیں۔ آگے ہے الصراط المستقیم، سواد کو ذرا موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، سواد۔ یہ سواد جو ہے یہ ان حروف میں شامل ہے جن کو موٹا کر کے ہم پڑھتے ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ سواد ہے، طا ہے، قاف ہے، غین ہے، ضاد ہے، یہ وہ حروف ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آج نہیں، آج کر صاحب کی طرف سے جزاک اللہ، آج جی۔ تو الصراط، سواد کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور طا کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ صراط المستقیم، سواد کو، را کو بھی، طا کو بھی۔ آگے مستقیم ہے، اب کئی بندے اس کو پڑھ دیتے ہیں مستقیم، پڑھ دیتے ہیں مستقیم، یہ سا پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ سا نہیں ہے، یہ سین ہے۔ سین اور سا میں فرق کر کے ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کو پڑھ دیتے ہیں مستقیم، مستقیم، مستقیم۔ یہ کاف جو ہے نا وہ بریک کر دیتے ہیں، کاف بریک نہیں کرنا بلکہ موٹا کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ ہاں سر، یہ ہاں دی پڑھنا ہے اس کو۔ دے جو ہے نا، کل ماشاءاللہ بابا جی نے ہماری توجہ دلائی تھی، ایاک نعبد کے دی نہیں، ہاں میں دسیا کل، دادا میں دسے گی، ہاں ہاں دسے، تو اس کو دی پڑھنا ہے، دے نہیں پڑھنا، جس طرح کل دی پڑھنا ہے، دی۔ نعبدو پڑھنا ہے، نعبدو نہیں پڑھنا، نعبدو۔ اسی طرح اہدینا الصراط، اب یہ جو ہے نا الصراط، طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ کئی بندے اس کو پڑھ دیتے ہیں صراط تل نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ تا اور طا میں فرق کرنا چاہیے ورنہ سارا معنی خراب ہو جائے گا۔ مستقیم، سین کو بھی واضح کر کے پڑھنا ہے، اس کے بعد قاف ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس کو باریک نہیں پڑھنا جی۔ اگر وقف ہم کرتے ہیں تو مستقیم یہاں پہ پڑھیں گے، اور اگر ہم وقف نہیں کرتے، جو بندے جلدی پڑھ دیتے ہیں یا تیز پڑھ لیں تو وہ مستقیمہ پڑھ دیتے ہیں، مستقیمہ صراط الذین، لیکن وقف کر کے پڑھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ
ہر آیت پہ ٹھہر ٹھہر کے وقف کر کر کے پڑھا کرتے تھے. تو یہ اس کی تجوید کی متعلقہ بات ہے ساری. اگر اس کے ترجمے کی بات کی جائے تو بڑا زبردست ترجمہ ہے اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے ہم لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر با محاورہ. اہدنا، تو دکھا ہمیں، تو چلا ہمیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. تو دکھا ہمیں، تو چلا ہمیں، تو ہدایت دے ہمیں. اہدی یہ حاضر کا صیغہ ہے نا، مخاطب کا، جو بندہ سامنے ہوتا ہے اس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں حاضر. ٹھیک ہے جی، عربی گرامر کے اندر. تو اہدی یہ واحد ذکر ہے، نا ہم سب کو. اہدنا یہ اینڈ پہ جو آ جائے نا نون زبر الف نا، یا نعبدو شروع میں نون آ جائے، شروع میں نون آ جائے یا اینڈ پہ نون آ جائے، نون زبر الف نا، جزاک اللہ. وہاں پہ ترجمہ کیا کرنا ہے؟ ہم. نعبدو ترجمہ کیا کرنا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نستعین نون شروع میں آ گیا تو ترجمہ کیا کرنا ہے؟ ہم. جہاں پر بھی نون شروع میں آئے وہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کے لیے، سب کے لیے. اسی طرح اگر نا اینڈ پر بھی آ جائے تو وہ بھی جمع متکلم کی ضمیر ہوتی ہے. تو جس طرح یہاں پہ ہے اہدنا، تو دکھا ہمیں، تو چلا ہمیں، تو ہدایت دے ہمیں. یہ سارے ترجمے سے ٹھیک ہے. الصراط، الصراط کا مطلب ہے راستہ. الصراط کا معنی کیا ہے؟ راستہ. اور المستقیم کا مطلب سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھا پننا. المستقیم سیدھا راستہ. تو اہدنا، تو چلا ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر، تو چلا ہمیں جی. تو الصراط کے اندر میں آپ کو بتا دوں اصل میں یہ لفظ تھا سین کے ساتھ. اہدنا الصراط، سواد نہیں تھا بلکہ اصل میں یہ کیا تھا؟ سین. سین کو قاعدے قانون ہوتے ہیں، ہم بچوں کو صرف کے اندر پڑھاتے ہیں یہ. تو یہ سین کو سواد کے ساتھ بدلا گیا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ابھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، وہ تھوڑی سی لمبی چوڑی ہے. تو میں آپ کو بس اتنا بتا دوں کہ اصل میں یہ سین تھا، سین کو بدل کے کیا بنایا گیا ہے؟ سواد بنایا گیا ہے. صراط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح راستہ. جس طرح یہ روشنی آ رہی ہے تو رستہ نظر آ رہا ہے نا، وہ راستہ جو بالکل واضح ہو اس کو صراط کہتے ہیں. بالکل واضح ہو، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ صراط. جی جی. تو یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہو گیا. اگر ہم اس آیت کی تشریح کی طرف جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا زبردست یہاں پہ جملہ ارشاد فرمایا ہے. چونکہ پیچھے ہم نے اللہ سے مدد مانگی، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم سب مدد طلب کرتے ہیں. اب مدد طلب کرتے ہیں تو اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اہدنا، ہدا یہدی، ہا دال یا، اس کا یہ تین لفظ ہوتے ہیں مادہ، انہیں ہم بولتے ہیں حروف اصلی یا مادہ. یہ ہا، یہ اہدنا، اہدی کس سے بنا ہے؟ ہا دال اور یا سے. کس سے بنا ہے؟ ہا دال یا سے. ہدا یہدی، اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ دونوں موجود ہیں. ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا. ہدایت کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ پیار کے ساتھ آپ سے کسی نے پوچھا مار صاحب میں نے جی قصور جانا ہے تو مجھے راستہ بتا دیں. مار صاحب کہتے ہیں جی یہ سیدھی سڑک، آپ نے کہیں بھی نہیں مڑنا، سیدھا راستہ جو ہے وہ آپ کو قصور لے لے. ٹھیک ہے، یہ ہے راستہ بتانا. الفلاح نونی جو ہے وہ آپ کو راستے کا نہیں پتا. کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے یار چکی والا راستہ کون سا ہے، تو آپ کہہ دیتے ہیں بھائی یہ مسجد کے ساتھ لگو اور بالکل سیدھا جانا ہے، سڑک کے اینڈ ہوگی اس سے پہلے دیکھنا چکی آ جائے گی. تو یہ ہوتا ہے راستہ بتانا. ہدایت کے کتنے ترجمے ہیں؟ دو ترجمے. پہلا ترجمہ کیا ہے؟ راستہ دکھانا، راستہ بتانا، پیار کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو اچھا راستہ بتائیں بھی اور دکھائیں بھی. کوئی راستہ پوچھتا ہے، کئی بندے کہتے ہیں لاہوری، کئی لاہوریوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ راستہ سیدھا بتاتے ہیں نہیں، ٹیڑھا میڑھا کر دیتے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ہوگا نا. ہاں میرے ساتھ ہوا ہے. بڑا ایکسپیرینس ہے. پتہ ہونے کے بعد ان کو پوچھا، اللہ ماشاءاللہ کئی بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں اور کئی جو ہیں وہ جان بوجھ کے، یا تو نہیں پتا بھائی آپ نہ بتاؤ. کسی مسافر نے پوچھ لیا، نہیں آپ کو راستے کا علم تو آپ نہ بتاؤ بھائی کسی اور سے پوچھ لو، مجھے نہیں تھا.
لیکن آپ اس کو غلط گائیڈ کر دیں، اس بیچارے کا پتہ نہیں کتنا قیمتی ٹائم تھا، کہاں اس نے جانا تھا، کتنی اس کو جلدی تھی، وہ ساری گڑبڑ ہو گئی۔ ایک دفعہ میں نے لاہور جمعہ پڑھانا تھا اور ہم جا رہے تھے تو ایک بندے نے ہمیں غلط راستہ بتا دیا اور میں جو سے 10 منٹ لیٹ ہو، 10 منٹ لیٹ کس وجہ سے ہوئے؟ غلط راستہ اپنانے کی وجہ سے۔ اور وہ کس نے بتایا؟ ایک لاہوری بھائی نے مجھے بتایا۔ جی، تو ایک ہدایت کا معنی کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو راستہ دکھایا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے وہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 ہے، 52 نمبر آیت نمبر 52۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہاں پہ ہدایت کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک آپ سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہدایت کا معنی ہے راستے پر چلنے کی توفیق دینا، راستے پر چلنے کی توفیق دینا۔ جی، اور وہ توفیق کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی ہدایت کا دوسرا معنی ہے کہ راستہ بتا سکتے ہیں آپ لیکن ہدایت پر چلا نہیں سکتے۔ آپ جتنی مرضی اس کے سامنے دلیلیں پڑھتے جائیں، اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے نا ہدایت، وہ آپ جتنا مرضی دل لگا لیں، وہ کچھ بھی آپ کی انرجی جو ہے وہ ویسٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہدایت کا دوسرا معنی جو ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت پر چلنے کی توفیق دینا۔ اور یہ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے تھے کہ آپ اپنے چچا کو ابو طالب کو کلمہ پڑھا دیں، آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کلمہ پڑھا دیں، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ سورۃ القصص اس کی آیت نمبر جو ہے نا 56، آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی 20ویں پارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي من احببت ولكن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین۔ اللہ فرماتے ہیں اے حبیب انک لا تہدی، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولكن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اسے ہی ملے گی جسے اللہ چاہے گا، وهو اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے بالمہتدین، ہدایت دینے والوں کو بھی ہدایت کس کو دینی اور کس کو نہیں دینی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ہدایت کے دونوں معنی قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، تو میں نے قرآن سے آپ کے سامنے دونوں معنی اس کے رکھ دی۔ ہم راستہ بتا سکتے ہیں، راستے پہ چلا نہیں سکتے، ہمارا کام بھی یہی ہے۔ آپ کسی کو نصیحت کر دیں، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا تو آپ زبردستی کرنے کے قائل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروگے نہیں ہیں کہ آپ نے کروا کے چھوڑنا ہے۔ فذکر، آپ کا کام ہے صرف نصیحت کرنا، نصیحت کریں، کوئی کر لیتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا تو آپ بری ذمہ ہے، یہ نہیں کہ کروا کے چھوڑنا بھائی کر، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں تبلیغ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ایک دفعہ کر دے، 2 دفعہ، لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں چلتا تو پھر آپ بری ذمہ ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری وہ پوری کرنی ہے۔ تو ہدایت کے کتنے معنی ہیں جی؟ 2 معنی۔ پہلا معنی کیا ہے؟ ہدایت بتانا، راستہ دکھانا یا بتانا، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ دینا، ہدایت پر چلنے کی توفیق دینا، اور وہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ جی، ایک تو یہ ہو گیا جی۔ دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا الصراط، صراط جو ہے یہ اصل میں سین کے ساتھ ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بالکل واضح راستہ۔ اچھا، اس کے بعد جو اصل بات جو اگلی بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پچھلی آیت میں ہم نے سوال کیا تھا اے اللہ تو ہماری مدد فرما، کس چیز میں؟ ہر چیز میں، ہر چیز میں ہدایت، سیدھا راستہ دکھانا ہے تو کس نے دکھانا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ پریشان ہیں، آپ غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کے غم کو دور کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو راستے کا علم نہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، راستہ اللہ آپ کو دکھائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو پتہ نہیں کون سا راستہ غلط ہو جائے اور آپ کی ساری منزل، اور ہر وقت شیطان تو ہمیں راستے سے ہٹانے پہ لگا ہوا ہے نا، ہر وقت وہ ہمارے اوپر حملے کرتا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ کے سامنے شیطان قسمیں اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے میں تیرے بندوں پر حملہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ کسی کو شاکر نہیں پاؤ گے، شکر کرنے والا۔ لأغوینہم اجمعین، کہتا ہے اللہ میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو شیطان تو ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، تو ہر وقت ہمیں اللہ سے یہ مانگنا چاہیے اہدنا الصراط
مستقیم. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں یار میں ہدایت پر ہوں تو کیا پھر مجھے اللہ سے مانگنی چاہیے ہدایت؟ ایک بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور اپنا عشر زکوٰۃ بھی دے رہا ہے, اس کی زبان بھی صحیح ہے, پڑوسی بھی اس سے تنگ نہیں ہے, تو پھر بھی کیا اس کو اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے؟ کیوں مانگنی چاہیے؟ حالانکہ وہ ہدایت پہ ہے نہیں. مانگتا تو بندہ وہ چیز ہے نا, میرے پاس یہ پینسل نہ ہو, یہ پکڑو چاہیے, یہ میں کہتا ہوں یار مجھے پینسل دے دو, میرے پاس نہیں تھی تو میں نے مانگی ہے نا. تو یہ ہدایت پہ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ استقامت. ماشاء اللہ, بارک اللہ. ایک تو معنی بالکل یہ. اور کوئی بھائی اضافہ کرنا چاہے تو جی, کچھ ذہن میں ہے بات؟ جی مار صاحب جی. ہر وقت دیکھیں نا بھائی, اصل بات یہ ہے استقامت. ہم کام کرتے ہیں, اچھا کام کرنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ اور برے کام سے بچنے کی طاقت بھی کون دیتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ, نیکی کرنے کی طاقت بھی تو دیتا ہے اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی تو ہی دیتا ہے. تو جس طرح شیطان ہمارے اوپر ہر وقت حملہ کرتا ہے نا, ہمیں ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے, ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے, کیونکہ ہم نے مانگنا کس سے ہے؟ یہ دنیا دار تھوڑے جن سے مانگنا ہے. تو ہدایت پر مانگنی ہے تاکہ ہم اس پر مستقل بنیادوں پہ چل سکیں. ٹھیک ہے, آگے رہ گیا جی سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ 8ویں پارے کی آیت ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ ہے سیدھا راستہ. اے نبی ان کو کہہ دو کہ اننی ہدانی ربی, میرا رب ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سیدھے راستے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا, دین ابراہیمی جو ہے, جو ایک ملت پہ چلنے والے تھے, اس کے پیچھے چلو. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی, اے نبی ان کو کہہ دو سیدھا راستہ کیا؟ ان صلاتی, میری نماز کس کے لیے؟ اللہ کے. اگر آپ اللہ کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے, اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتے, تو آپ سیدھے راستے پہ نہیں. ان صلاتی, میری نماز, ونسکی, میری قربانی. ٹھیک ہے. ان صلاتی ونسکی ومحیای, میرا زندہ رہنا, ومماتی, اور میرا مرنا, للہ رب العالمین, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ ہے دین حنیف, صراط مستقیم. لا شریک لہ, صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. جو بندہ شرک کرتا ہے نا, گویا کہ وہ اللہ کے سیدھے راستے پر نہیں. سیدھے راستے پہ وہ بندہ ہے جو بدعت سے بچنے والا ہے, سنت کی پیروی کرنے والا ہے, اور شرک سے بچنے والا ہے, اور توحید پر عمل کرنے والا ہے. جو بندہ بت پرستی کرتا ہو, قبر پرستی کرتا ہو, وہ اس کا مطلب ہے سیدھے راستے پہ نہیں. سیدھا راستہ کون سا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا, جس کے لیے اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا ہے. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جامع ترمذی نسائی کے اندر بھی موجود ہے, باقی بڑی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے, بخاری مسلم کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا, بالکل سیدھا خط کھینچا, اور آپ نے کچھ دائیں بائیں ٹیڑھے میڑے نشان لگائے, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا صراطی, یہ جو سیدھا راستہ ہے نا, یہ میرا راستہ ہے. یہ راستے, یہ والے جو ہے نا, یہ میرے راستے نہیں, یہ شیطان کے راستے. تو سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن اور حدیث کا راستہ. فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے, اتحاد امت قائم کرنے کے لیے, اور سیدھا راستہ جس کو اللہ نے سیدھا راستہ کہا ہے, وہ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟ قرآن اور حدیث جو ہمیں راستہ دیتی ہے, وہی سیدھا راستہ ہے. قرآن حدیث سے ہٹ کر وہ سیدھا راستہ نہیں ہے, وہ ٹیڑھا راستہ ہے. وہ لوگوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں, اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں. سیدھا راستہ چاہے کوئی ہمارا بھائی حنفی ہے, دیوبندی بھائی ہے, کوئی بریلوی بھائی ہے, کوئی شیعہ ہے, اور وہ کتاب و سنت پہ عمل کرتا ہے, اس کا مطلب وہ سیدھے راستے پہ. ہاں نام رکھے ہوئے ہیں ہم نے تو, لیکن سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث والا. آپ کو پتہ لگ جائے نا یار قرآن کی آیت آ گئی ہے, تو چھوڑ دو ساری باتیں. آپ کو پتہ لگ گیا بھی حدیث آ گئی ہے, تو ساری دنیا کو آپ دنیا کو ناراض نہیں کرتے, اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے وہ بہتر ہے. کئی بندے شادی بیاہ پہ ڈھول ڈمکا کرنا نہیں چاہتے, جی وہ لوگ کیا کہیں گے, جی سادہ سے رجوع کرنا نہیں چاہتے, لیکن لوگ کیا کہیں گے. بھائی لوگوں کی رضا کے لیے کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے؟
اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث والا راستہ۔ اللہ تعالی ہمیں اسی راستے پر چلائے اور اسی پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایسے ہی پایا تو سن رہے ہیں جی جی سناؤ۔ الصراط المستقیم۔ ہاں جی ترجمہ سناؤ نا کہ وہ نازلہ سناؤ؟ لفظ سنا رہا ہاں جی سناؤ۔